terrorism was defeated holistically by our brave soldiers, our ordinary citizens in KP, in Balochistan, in Punjab and Sindh. They all contributed. 80,000 of our people were martyred, and we suffered economic losses of more than $30 billion. We are fighting, and we will not rest until this menace is again defeated and pushed out of borders of Pakistan. حکومت اور افواج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم، جب تک اس کا خاتمہ نہیں کر لیتے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 7ویں نیشنل میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب، کہا 2018 میں دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا، مگر بدقسمتی سے اس نے پھر سر اٹھا لیا ہے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف روز قربانیاں دے رہی ہیں، اس ناسور کو جڑ سے ختم کریں گے۔ وزیر اعظم کا سمندری حدود کی حفاظت پر بحریہ کے جوان اور افسران کو خراج تحسین، کہا بلیو اکانومی سے ملک کی ترقی اور خوشحالی ممکن بنائیں گے۔ شہباز شریف مزید بولے، پورٹ ٹرسٹ چیئرمین نے ملاقات میں پیسے کمانے کے لیے تعمیراتی منصوبے کا بتایا۔ میں نے کہا کہ آپ کا کام بندرگاہ کی ترقی ہونا چاہیے، تعمیرات نہیں۔ اگر KPTB ریئل اسٹیٹ کا کام کرے گا تو پھر جہاز رانی کو کیسے ترقی ملے گی؟ ہمیں اپنے حقیقی کام پر توجہ دینی چاہیے۔ کچھ لوگ ملک کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کرنے میں لگے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا وہ نوجوانوں کو ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں، مسائل ہیں تو بہتری کی گنجائش بھی ہے، مل کر نوجوانوں کی ترقی کا بندوبست کریں گے۔ بلاول کا APC کرانے پر گورنر KP کی تعریف، کہا بدقسمتی سے خیبر پختونخوا حکومت انتہا پسند سیاست میں مصروف ہے، خمیازہ صوبے کے عوام بھگت رہے ہیں۔ مدارس بل پر مولانا حکومت سے نالاں، وزیر اعظم شہباز شریف کی کال پر بھی بات نہ بن پائی۔ سربراہ JUI کا کہنا ہے کہ بل بنانے میں شریک ایک شخص اب اعتراض کر رہا ہے۔ متفقہ طور پر پاس کردہ بل پر صدر کا دستخط نہ کرنا حکومت کے لیے چیلنج ہے۔ مدارس کی آزادی اور حریت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، پوری قوت کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ ترجمان JUI نے 8 دسمبر تک مدارس بل منظور نہ ہونے پر اسلام آباد کا رخ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وزیر اعظم کو آؤٹ اور بیٹے کو ان کیا جا رہا ہے۔ بل پر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مولانا کو فون کال پر وزیر اعظم نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مدارس رجسٹریشن بل 26ویں آئینی ترمیم کے معاہدے کا حصہ تھا۔ اسی معاہدے پر مولانا نے ترمیم کو سپورٹ کیا، ان کا گلہ دور کریں گے۔ وزیر اعظم کی مشیرانہ ثناء اللہ کا اظہار خیال، بولے PTI سیاسی گفتگو کرنا چاہتی ہے تو کرے، ہم تیار ہیں۔ جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کی رہائی عدالتوں سے ہونی ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک بری طرح ناکام ہوگی، کوئی لاڈلا نظام سے اوپر نہیں جا سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ آفر کرے گی تو PTI کمیٹی مذاکرات کرے گی۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خان کی بھائی سے ملاقات کے بعد گفتگو، بولی بانی PTI نے 2 مطالبے رکھے ہیں، سپریم کورٹ کے ججز کی سربراہی میں GIT بنائی جائے جو 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات کی تحقیقات کرے، تمام لوگوں کو رہا کیا جائے، اگر مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو سول نافرمانی تحریک کا آغاز کر دیں گے، جمعے تک مطالبات نہ مانے تو اوورسیز پاکستانیوں کو کال چلی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے اہم ترین کیسز سماعت کے لیے مقرر۔ 8 فروری کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف درخواست پر سماعت 12 دسمبر کو ہوگی۔ سانحہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست پر سماعت 10 دسمبر کو ہوگی۔ بانی PTI نے تحقیقات کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ فوجی عدالتوں سے متعلق انٹر کورٹ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ 9 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ بانی PTI کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست اور بانی PTI کی اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا کی جیل میں منتقلی کی اپیل بھی 10 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ PTI رہنما پر مقدمات کے اندراج کے خلاف اور پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواستیں بھی آئینی بحث میں مقرر کر دی گئیں۔ 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلے تک سماعت مؤخر کرنے کی متفرق درخواست اور فون ٹیپنگ کا 28 سالہ پرانا مقدمہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ صحافی ارشد شریف کے قتل پر از خود نوٹس اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف کیس بھی کاز لسٹ میں شامل۔
چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ کی مخالفت کر دی۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں 26ویں ترمیم کا تذکرہ، جسٹس منصور علی شاہ نے آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت فل کورٹ بنانے کی بات کی۔ چیف جسٹس نے جسٹس منصور کی فل کورٹ کی بات کی مخالفت کی، کہا درخواستیں کس نے اور کیسے فکس کرنی ہیں یہ آئینی کمیٹی طے کرے گی۔ چیف جسٹس کی رائے پر جسٹس منصور نے کہا، میں نے خط میں درخواستیں فل کورٹ کے سامنے مقرر کرنے کا ذکر کیا، جوڈیشل کمیشن کا سکوپ ہی نہیں کہ 26ویں ترمیم کو زیر بحث لائے۔ چیف جسٹس نے جواب دیا، آئینی مقدمات کو مقرر کرنے کا اختیار آئینی بینچ کمیٹی کے پاس ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی اکثریتی ارکان نے چیف جسٹس کی رائے کی حمایت کی اور جسٹس منصور کی فل کورٹ بنانے کی درخواست کو کمیشن کے مینڈیٹ سے تجاوز قرار دے دیا۔ جسٹس منصور نے گزشتہ روز چیف جسٹس کو خط لکھ کر فل کورٹ کی درخواست کی تھی۔ جوڈیشل کمیشن کے ایک روز میں 3 اجلاس جسٹس شاہد حسن بلال کو آئینی بینچ کا حصہ بنا دیا۔ کمیشن نے جسٹس شاہد حسن کی نامزدگی کا فیصلہ اکثریتی بنیاد پر کیا۔ جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ کی آئینی بینچ کے لیے جسٹس عدنان کریم اور جسٹس آغا فیصل کو نامزد کر دیا۔ چاروں ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا معاملہ 21 دسمبر تک مؤخر۔ جوڈیشل کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے ججز کے لیے ناموں پر بھی غور کیا۔ اعلامیے کے مطابق کمیشن نے ججز کی تعیناتی کے رولز بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا اختیار چیف جسٹس کو دیا۔ چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن رولز کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ جسٹس جمال مندوخیل 5 رکنی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان، بیرسٹر علی ظفر، فاروق نائک اور اختر حسین کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ شامی صدر بشار الاسد کے اقتدار پر گرفت کو شدید جھٹکا، کرد فورسز نے عراقی سرحد کے قریب بڑے شہر دیر الزور پر قبضہ کر لیا۔ کرد جنگجوؤں نے شام کے مشرقی صحرا سے بشار الاسد کی فوج کو نکال دیا۔ کرد جنگجوؤں نے ڈیرا صوبے میں فوجی اڈے پر بھی قبضہ کر لیا۔ شامی باغیوں کی مرکزی شہر حمص کی طرف پیش قدمی جاری ہے۔ باغی رہنما ابو محمد الجولانی نے کہا، حمص کے بعد اگلا ہدف دمشق ہے۔ شامی صدر بولے، باغیوں کے پیچھے مغربی ممالک ہیں۔ یوکرین جنگ جیتنے کے لیے ہر حربہ اپنائیں گے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ ہائپرسونک میزائل کے استعمال سے مغرب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مغرب دنیا پر اپنی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے لڑ رہا ہے، روس اپنے جائز سیکیورٹی مفادات کے لیے لڑ رہا ہے۔ کانگو میں پراسرار بیماری سے 143 افراد ہلاک۔ بیماری کی علامات میں بخار، سر درد، کھانسی اور خون کی کمی شامل۔ عالمی ماہرین نے تحقیقات شروع کر دیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق بیماری کی وجہ، منتقلی کے طریقوں اور علاج کی تلاش کی جائے گی۔ برطانیہ کو ایک اور طوفان کا سامنا۔ طوفان دارا برطانوی ساحلوں کے قریب پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات نے سرخ وارننگ جاری کر دی۔ شدید بارشوں، سیلاب اور طوفانی ہواؤں کا امکان۔ ادھر برطانیہ کے ریل نیٹ ورک میں خرابی، ملک بھر میں ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹرین ڈرائیورز اور سگنلرز نے ریڈیو سسٹم میں خرابی کے باعث خدلایا۔ سی ایم پنجاب فری سولر پینل اسکیم کا افتتاح۔ 1 لاکھ صارفین کو مفت سولر پینل ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، فری سولر پینل اسکیم کا مقصد عوام کو مہنگی بجلی سے بچانا ہے۔ اسکیم میں شفافیت کے لیے کمپیوٹرائزڈ قرعہ اندازی کی جائے گی۔ عوام کے وسائل عوام کی سہولت اور ریلیف کے لیے ہی خرچ ہوں گے۔ پاکستان بھر میں انٹرنیٹ ٹھیک نہ ہوا، سست روی سے صارفین کی مشکلات برقرار۔ آئی ٹی ایکسپورٹ کا ہدف حاصل کرنا مشکل ہو گیا۔ سابق چیئرمین پاشا بھارخان سعید کا کہنا ہے، فری لانسرز اور ٹیک کمپنیوں کی ریٹنگ خراب ہو رہی ہے۔ عالمی کمپنیاں معاہدے منسوخ کر رہی ہیں۔ سافٹ ویئر ہاؤسز کے ورکرز کا کہنا ہے، پروجیکٹس تاخیر کا شکار ہونے سے صارفین دیگر ممالک کی جانب رجوع کر رہے ہیں۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے انٹرنیٹ کی سست روی پر وزارت داخلہ اور وزارت آئی ٹی سے جواب طلب کر لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا رات گئے لاہور کے نادرہ سینٹر شملہ پہاڑی کا دورہ۔ شہریوں سے مسائل پوچھے۔ شہریوں کا نادرہ سینٹر میں دستاویزات کے عمل پر اظہار اطمینان۔
کہا پہلے بہت انتظار کرنا پڑتا تھا، اب ہر کام چند منٹ میں ہو جاتا ہے۔ محسن نقوی بولے شہریوں کا اطمینان مسرت کا باعث ہے، عوام کو سہولتیں دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے نادرہ سینٹر کی پوری ٹیم کو شاباش دی۔ پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کی ہٹ دھرمی غیر یقینی صورتحال برقرار۔ براڈ کاسٹر سٹار انڈیا کا چند ماہ قبل آئی سی سی کو لکھا گیا ایک اور خط سامنے آ گیا۔ بھارتی ٹیم کو ٹورنامنٹ سے باہر کرنے یا شیڈول جاری ہونے میں تاخیر سے ہونے والے مالی نقصان پر تشویش کا اظہار کیا۔ ادھر بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ نے چیمپئنز ٹرافی پر پی سی بی کی ہائیبرڈ ماڈل کی تجویز مان لی، اعلان جلد آئی سی سی کرے گا۔ شوگر ادویات کا زیادہ استعمال اور ذہنی دباؤ بینائی کے لیے خطرہ قرار۔ آنکھیں خشک رہنا مستقبل میں بینائی جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ طبی ماہرین نے ڈرائی آئی سنڈروم نامی بیماری سے خبردار کر دیا، کہا اس بیماری کا خطرہ 50 سال کی عمر کے بعد بڑھ جاتا ہے۔ اسلام آباد کے لیک ویو پارک میں 37ویں نیشنل روئنگ چیمپئن شپ کا انعقاد۔ ملک بھر سے مرد و خواتین کی 13 ٹیمیں مختلف کیٹیگریز میں شریک۔ صوبوں کے ساتھ آرمی، نیوی، واپڈا اور ایچ ای سی کی ٹیمیں بھی حصہ۔ منتظمین اور شائقین نے مقابلوں کو کھلاڑیوں کی جسمانی مہارت کا امتحان قرار دیا۔ کراچی آرٹس کونسل میں عالمی اردو کانفرنس آب و تاب سے جاری۔ دوسرے روز کتابوں کی رونمائی سمیت مختلف سیشنز۔ میں ہوں کراچی کے نام سے فنکاروں کے ساتھ خصوصی نشست۔ ماہرہ خان، ہمایوں سعید سمیت نامور اداکاروں نے شرکت کی۔ اور معروف نعت خواں جنید جمشید کو مداحوں سے بچھڑے 8 برس بیت گئے۔ خوبصورت اور مترنم آواز کے مالک جنید جمشید کا کیریئر کے عروج پر موسیقی سے دل بدلا اور تبلیغ کی طرف آئے۔ ثنا اور نعت خانے سے قرب الہی پایا اور لاکھوں دل بدلے۔ 2016 میں حویلیاں کے مقام پر طیارہ حادثے میں جاں بحق ہوئے۔